اور انشاءاللہ سب متحد ہو کر آج گجرانوالہ میں وہ قوم سے مخاطب ہوں. بہت شکریہ. اچھا مولانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کی جو تحریک ہوتی ہے وہ کتنی جاندار ہوتی ہے یہ تو سبھی جانتے ہیں، لیکن اپوزیشن ابتدائی فیس میں آپ کے ساتھ ہوتی ہے. جب کوئی فیصلہ کن موڑ آتا ہے تو اپوزیشن پیچھے سے غائب ہو جاتی ہے. ابھی یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید اگر پیپلز پارٹی نون لیگ کو کوئی ریلیف مل گیا تو وہ آپ کو تنہا چھوڑ کے غائب ہو جائیں گے. میرے خیال میں اب یہ پی ڈی ایم کے آپ سربراہ ہیں، آپ کی قیادت میں قافلہ لاہور سے روانہ ہو رہا ہے، تو مریم صاحبہ کو آپ کی قیادت میں جانا چاہیے تو وہ الگ جا رہی ہیں، آپ کا الگ جا رہا ہے. نہیں، میرے خیال میں ہمیں راستے میں کسی ایک جگہ ملنا ہے اور سب نے گجرانوالہ میں اکٹھے ہی داخل ہونا ہے انشاءاللہ. اپوزیشن کا جو کردار ہے اس کا اپوزیشن جو ہے بہرحال دیر آئے درست عید والی بات ہوتی ہے. جو وقت اللہ کو منظور ہوتا ہے، آج اس وقت ساری اپوزیشن بہرحال کمیٹڈ ہے اور یہ تأثر بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی سیاسی قوت خدا نہ کرے وہ کسی مفاہمت کے انتظار میں ہے یا اس سے کسی مفاہمت کا فائدہ اٹھانے کے لیے. سب کمیٹڈ ہیں اور بھرپور طور پر اس ملک میں عام آدمی کے ووٹ کو عوام تک دوبارہ ان کی امانت پہنچانے کے لیے متحد. مولانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طرح تصور کیا جا رہا ہے کہ جی جلسہ کس کا بڑا ہوگا، اور اس بات پہ شبلی فراز صاحب نے ایک شرط بھی لگا دی ہے مریم عورتیں سے کہ ہم جلسہ کا بھر کے دکھائیں گے، انہوں نے کہا ہم نہیں بھر سکتے. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر صرف آپ کو چیلنج کیا جاتا تو آپ تو جلسہ کا بالکل بھر دیتے. کیا دوسری جماعتوں سے زیادہ آپ کے لوگ ہوں گے؟ یہ تو خیر میں نہیں کہہ سکتا، سب نے اپنی شرکت کرنی ہے، کسی نے کتنی. تو میرے خیال میں ہمیں ان چیزوں میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. یہ بہت ہی نچلی سطح کی محلے کے کارکنوں کی آپس کی باتیں ہیں. میرے خیال میں ہمارے اس لیول پر سوچنا بھی نہیں چاہیے اس وقت. آپ نے ہمیشہ آئین اور جمہوریت کی حفاظت رکھنے کی بات کی ہے. جب عمران خان اور بیرون اسلام آباد گئے تو آپ نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ باتیں جو ہیں وہ اختلافات ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے جو ہے وہ بات ہونی چاہیے. سڑکوں پر نکل کے دھرنوں سے یہ معاملہ حل نہیں ہوتے. تو آج آپ ساری اپوزیشن مل کے جو ہے وہ سڑکوں پر آ کے کام کرنا چاہتے ہیں، تو کیا آپ کا وہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے اس کو آپ سمجھتے نہیں ہیں، وہ بدلنی ہے تو پارلیمنٹ یہاں پہ اس وقت ان کا دھرنا تھا وہ ایک منتخب پارلیمنٹ کے خلاف تھا. اب ہم ایک ناجائز پارلیمنٹ کو ہٹانے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں انشاءاللہ. تو وہ کس طرح ختم کریں گے آپ لوگ اپنے مال کے ساتھ یا بات فتوں کو کاٹتے ہیں جہاز کے ساتھ جس طرح کے پیش کیے؟ ظاہر ہے کہ عوامی قوت پر اس کا دار و مدار ہے اور جو صورتحال بن رہی ہے اس وقت پاکستان میں اس سے اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ ان کو دسمبر نصیب نہیں ہو سکے گا انشاءاللہ. جو یہ آپ جلسے کر رہے ہیں بیٹھوں رابطے جو ہیں وہ بھی جاری ہیں، کیونکہ خان صاحب کا کہنا ہے اب بھی وہ اس بات کو دوبارہ بڑھا رہے ہیں کہ یہ این آر او کے لیے اور کسی کو این آر او نہیں ہوگا. تو آپ یہ بتائیے کہ کیا وہ یہ اہمیت رکھتے ہیں کہ وہ کسی کو این آر او دے سکیں؟ کیونکہ آپ نہیں، میرے خیال میں اب حالات تبدیل ہو گئے ہیں. اب تو وہ ہم سے این آر او چاہ رہا ہے، ہم نہیں دے رہے ان کو. استعفوں کی آپشن بھی ہے، زیر غور کو استعفے بھی دیے جا سکتے ہیں، جنہیں کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس بات پہ ایگری نہیں ہے. نہیں، میرے خیال میں ہم سب کا اس پہ اتفاق ہے اور جو اعلامیہ اے پی سی کا جاری ہوا تھا اس میں جو استعفوں کا آپشن ہے وہ ایک متفقہ اعلامیہ کا حصہ ہے. میرے خیال میں حالات جب بدل جاتے ہیں تو پھر اس میں کمزور جہت جو وہ دب جاتا ہے. میرے خیال اس وقت جو صورتحال جا رہی ہے وہ ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے اب سوچنے کی نہیں ہے. اب تو اوور آل پاکستان میں باقاعدہ عام انتخابات ہونے چاہیے اور عوام کو یہ حق ملنا چاہیے کہ وہ اپنا فیصلہ خود کریں اور ان ضابطوں کے تحت کریں کہ جس میں کوئی دھاندلی کا احتمال نہ ہو. پی ڈی ایم کی سربراہی کے حوالے سے ہم اس پر کوئی بحث موجود نہیں ہے. جب پی ڈی ایم کے اندر کوئی ایسی بحث موجود نہ ہو تو پھر اس پر بحث کرنا میرے خیال میں توجہ ہٹ جائے گی. جب ایسی کوئی بحث ہے نہیں وہاں پر تو ہم عہدوں کے لیے پی ڈی ایم میں نہیں ہیں. ہم یہ پی ڈی ایم میں ہیں، عہدے کی کوئی اہمیت نہیں. جی
वो पहले वाली उंगली तो निकले ना, फिर उसके बाद दूसरी रास्ते में हुकूमत की जानिब से रकावटें लगा दी गई, आपके काफले में दूर का काफला भी रास्ते छूटेगा, वहाँ पे रकावटें लगा दी गई हैं। क्या आप समझते हैं कि आपका काफला रकावटें वही अब जाएगा कि आप इंतजार करेंगे? अभी रुकावटों से हमारा सामना नहीं हुआ, लेकिन आप मुतमईन रहे, इंशाल्लाह सामना होगा भी नहीं, हम जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अक्सर ये देखने में आया है कि अटैक्स होते हैं, जैसे अभी 2 अटैक्स कल पाक के ऊपर हुए, उसके अंदर जवान वाले शहीद भी हुए, और ये भी कहा जाता है कि दहशतगर्दी में खतरा है। तो उसके ऊपर ये भी कहा जा रहा है कि मुल्क में फिरकावारियत के हवाले से जो मौलाना को शहीद किया गया कराची को, तो कैसे ये हालात के हवाले से क्या आपकी नज़र है कि जो फिरकावारियत की तरफ? देखिए, जितना आप सियासी अमल को आगे बढ़ाएंगे, सियासी अमल को आप जितना ताकतवर बनाएंगे, उतने ही फिरकावारियत और ये चीज़ें जो है तहलील होती जाएंगी। तो अगर फिरकावारियत मुल्क में पैदा होती है तो उसे भी एक सियासी अमल ही उसको कंट्रोल कर सकता है और इस खलीज को पाट सकता है। अदल में PDM की सदारत के हवाले से मैं अर्ज करना चाहता हूँ सब वालों को, सब दोस्तों को, मौलाना को, मौलाना को जो PDM की सदारत मिली है वो विरासत मिली है। मौलाना मुफ्ती रहमतुल्लाह भी PNA की सरबराही रही है, तो ये सियासत ये विरासत है उनको। एक और इसी तरह और जैसे आपने अभी सवाल किया फिर क़वारियत के हवाले से, तो यकीनन हमारे बहुत ही प्यारे भाई डॉक्टर आदिल खान साहब जो हैं उसका निशाना बने हैं। इससे पहले भी हमारे बहुत बड़े बड़े सपूत इसका निशाना बने हैं और हर फ़िरक़े के अंदर से बड़े अहम लोग वो इस इफ़रीत निकल लिए हैं। मेरे ख़्याल में ये इस किस्म के वाक़यात काबिल मज़म्मत हैं, इसकी रोकथाम होनी चाहिए और मुल्क में फ़िरक़ावाराना हम आहंगी होनी चाहिए। नफ़रतों की बातें उसने न पहले कोई नतीजा दिया है न अब कोई नतीजा देगा। पहले भी खून खराबी की तरफ बात गई है और आज हम उसका मातम कर रहे हैं। कल भी यही सूरत हाल होगी कि हम सिवाय पशेमानी के हमें कुछ हाथ नहीं आएगा। लिहाजा हम इस माहौल को जो फ़िरक़े के हवाले से पैदा होता है और डॉक्टर आदिल खान जैसे कीमती लोग वो हमसे जुदा हो जाते हैं, तो हमें एहसास करना चाहिए कि ये माहौल किस कदर पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। ये तो मकामी जमात से मालूम करो मुझे तो।